بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ سے کی ہے۔ بسم اللہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ۔ اور ایسی عظمت والی یہ آیت ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنا ذاتی نام رکھا ہے، لفظ اللہ۔ یہ اللہ کریم کا ذاتی نام ہے۔ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنا ذاتی نام لفظ اللہ رکھا ہے، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم یہ اللہ کریم جل شانہ کے صفاتی نام ہے، صفتی نام ہے۔ ذاتی نام لفظ اللہ ہے، اور لفظ اللہ یہ اسم اعظم بھی ہے، اسم اعظم۔ اس کے ذریعے انسان جو بھی دعا کرنا چاہے رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ نے ہر ایک چیز کا خلاصہ بسم اللہ کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھیے رب تعالیٰ نے صحائف نازل فرمائے، صحیفے آسمان سے 100 صحیفے نازل فرمائے۔ کتنے؟ 100 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 10 صحیفے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ کریم نے ان پر صحائف نازل فرمائے۔ کتنے صحیفے ہیں؟ 100 صحیفے نازل فرمائے۔ آسمانی کتابیں قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ 3 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے۔ 3 کتابیں آسمانی ہو گئی، 100 صحیفے۔ تو فرمایا کہ اللہ کریم جل شانہ نے 100 صحیفے اور 3 کتابوں کے اندر جو کچھ فضائل، جو کچھ اعمال، جو کچھ احکام، جو کچھ بھی ان کے اندر بیان کیا، رب العالمین نے سب کا مجموعہ قرآن مجید فرقان حمید کو بیان فرمایا۔ سب کا مجموعہ قرآن پاک ہے، صحائف کا، آسمانی کتابوں کا، سب کا مجموعہ یہ قرآن پاک ہے۔ گویا کہ اگر کوئی بندہ قرآن پاک پڑھ لے تو وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ کریم جل شانہ کے بھیجے ہوئے صحیفوں کو بھی پڑھ لیا ہے، میں نے تورات کو بھی پڑھ لیا، میں نے زبور کو بھی پڑھ لیا، میں نے انجیل کو بھی پڑھ لیا، میں نے قرآن کو بھی پڑھ لیا۔ کہ اللہ کریم نے سب کا خلاصہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرما دیا۔ اب فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی خلاصہ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے احکامات ہیں، اس کے اندر فضائل ہیں، اس کے اندر رب العالمین نے رموزات رکھے ہیں، بہت ساری چھپی چیزیں رکھی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو اللہ کریم نے پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ۔ اور پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ اللہ کریم نے بسم اللہ کو ارشاد فرمایا ہے۔ یہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے، اور فرمایا کہ بسم اللہ کا خلاصہ شروع کے اندر جو لفظ با ہے اس کے اندر خلاصہ رکھا ہے بسم اللہ کا۔ تو گویا کہ رب العالمین نے ساری کی ساری طاقتیں جمع کر کے بسم اللہ کے با کے اندر رکھی۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ بسم اللہ ایسی عظمت والی یہ آیت ہے، ایسی عظمت والی کہ اللہ کریم نے تورات کا خلاصہ بھی بسم اللہ میں رکھا، زبور کا خلاصہ بھی بسم اللہ میں رکھا، انجیل کا خلاصہ بھی بسم اللہ میں، پورے قرآن کا خلاصہ بھی، سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بھی بسم اللہ میں رکھا ہے، یہ ایسی عظمت والی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے بسم اللہ سے اس کی ابتدا کریں، بسم اللہ سے اس کی ابتدا کی جائے، ہر ایک کام کی، اپنے کلام کی، اپنی بات کی، اپنے کام کی،
صبح دکان کھولیں، جا کے بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھ کے جناب اپنے کام شروع کریں۔ گاڑی کسی جگہ پر کھڑی کریں، بسم اللہ پڑھ کے اسے لاک کریں۔ اور فرمایا کہ یہ بسم اللہ کی یہ خاصیت اور اس کی برکت اور اس کی طاقت ہے کہ کسی کام کی ابتدا کے اندر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ کام ادھورا نہیں رہتا، وہ کام ادھورا نہیں رہتا، مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے بسم اللہ کے اندر شفائیں بھی بڑی رکھی ہیں، گویا کہ یہ ہمارے لیے ایک نگران ہے۔ بسم اللہ، کسی بھی کام کے شروع کے اندر بسم اللہ پڑھیں، اس کام کے اندر شیطان آ کر وسوسے نہیں ڈالتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ پڑھ کے برتن کو ڈھانپ دے، شیطان کیڑے مکوڑے کی صورت کے اندر برتن میں داخل نہیں ہوتا، کچھ چوہوں کی شکل کے اندر برتن میں داخل نہیں ہوتا، پانی کو خراب نہیں کرتا، جو کچھ برتن کے اندر رکھ کے خراب نہیں کرتا۔ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور فرمایا بسم اللہ کے حروف ہیں 19۔ کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ اور جو جہنم کے دروغے ہیں، جہنم کے جو فرشتے ہیں، وہ بھی 19 ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص صدقے دل سے بسم اللہ کو بڑی توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کریم ہر ایک لفظ کے صدقے جہنم کے ایک ایک فرشتے سے اس بندے کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ 19 حروف پڑھنے کی وجہ سے 19 فرشتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، یہ بسم اللہ کے اندر اللہ کریم نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے بھائی ہر کام سے پہلے بسم اللہ کو ضرور پڑھیں، جب بھی کسی کام کی ابتدا کریں بسم اللہ۔ اب دیکھیے نا، حضرت نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تھا، طوفان نوح، اور اتنا بڑا طوفان تھا کہ جو کچھ بھی تھا ختم ہو گیا تھا اس طوفان کے اندر۔ نوح علیہ السلام، ان کی کشتی اور ان کی کشتی کے جو سوار تھے صرف وہی بچے تھے، اس کے علاوہ روئے زمین کا ہر ایک چیز جو کچھ بھی تھا سب کچھ ختم تھا۔ اس لیے تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ دوسری مرتبہ جو تخلیق شروع ہوئی ہے انسانوں کی، حضرت نوح علیہ السلام سے آگے آبادی چلی ہے۔ اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو مکمل کیا، رب تعالیٰ کے حکم سے طوفان آیا تو اللہ کریم جل شانہ نے حکم دیا کہ اے نوح، آپ اور جوڑا جوڑا جانوروں کا اور جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں انہیں اس کشتی کے اندر شامل کیجئے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ کے نام سے اس کے اندر سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کے اندر داخل ہو جاؤ، بسم اللہ مجریہا۔ اب طوفان اتنا بڑا طوفان تھا کہ آسمان سے بھی پانی نازل ہوا، زمین سے بھی پانی نکلا، ہر طرف سے پانی 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 تھا، کوئی چیز اس کے اندر بچ نہیں سکی، لیکن بچی ہے تو نوح علیہ السلام کی کشتی بچی ہے۔ کیوں؟ کہ نوح علیہ السلام نے سب سے بڑی طاقت کا سب سے پہلے استعمال کیا۔ سب سے بڑی طاقت بسم اللہ تھی، اس کا استعمال سب سے پہلے کیا اور فرمایا بسم اللہ مجریہا، بسم اللہ پڑھ کے اس کے اندر سوار ہو جاؤ۔ اب جو بسم اللہ پڑھ کے لوگ اس کے اندر سوار ہوئے تو رب العالمین نے اس کشتی کو کنارہ عطا فرمایا، وہ کشتی غرق ہونے سے، ڈوبنے سے بچی۔ سب سے بڑی طاقت بسم اللہ کو استعمال کیا۔ اب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآن مجید کے اندر آپ پڑھیں گے، ملکہ بلقیس کے پاس جو خط بھیجا، کیا فرمایا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کی ابتدا اللہ کے نام سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر بھی لکھا۔ سب سے بڑی طاقت کا استعمال کیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ملکہ بلقیس وہ اپنی خود بہت بڑی ایک سلطنت اور حکومت رکھتی تھی، اس کے باوجود سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر مشرف با اسلام ہوئی۔ سمجھ آئی نا؟ جب یہ بسم اللہ ہمارے پاس اتنی بڑی طاقت والی بسم اللہ موجود ہے، اتنا سمجھو یہ ہمارے پاس یہ ایک ایٹم بم ہے، بہترین قسم کا ایٹم بم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے جو کچھ بھی بندہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں، رب تعالیٰ سے دعا کریں، رب تعالیٰ دعا کو قبول فرمائیں گے، چونکہ یہ بسم اللہ اس کے اندر اسم اعظم ہے، اللہ کریم جل شانہ کا ذاتی نام ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، ہر کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھا کریں۔ اب دیکھیے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. جس کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کھانے کے اندر شیطان ملوث نہیں ہو سکتا، شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب ایک صحابی رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، بھول گئے بسم اللہ پڑھنی، لیکن جب انہیں یاد آیا تو انہوں نے فوراً پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اس کا یہ جملہ سن کر. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مسکرائے کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے پہلے آپ کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، جب آپ نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھا تو اس وقت میں نے شیطان کو دیکھا کہ وہ یہاں سے بھاگا اور اس نے جو کچھ بھی کھایا تھا سب کچھ اس نے کیا کر دیا، الٹی کر دی، اس نے سب کچھ اس نے نکال دیا ہے. یہ بسم اللہ آپ کی بسم اللہ کی طاقت کی وجہ سے. سمجھ آئی نا بھائی؟ یہ بہت بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، اسے پڑھا کریں. جب بھی کپڑے پہنیں بسم اللہ پڑھ کے اتاریں، بسم اللہ پڑھ کے، بشرطے کہ واش روم میں نہ ہو یا کسی گندی جگہ پر نہ ہو. ہاں، کسی کام کی ابتدا کریں بسم اللہ سے. گھر کے جب باہر نکل جائیں تو کنڈی لگائیں بسم اللہ پڑھ کے، کوئی شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا چور کی صورت میں. سمجھ آئی نا؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی طاقت ہے بھائی، اسے سنبھال کے رکھیے گا. اب دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم معنی دیکھیے اس کا. لفظ با کا معنی سے ساتھ، یہ مصابت کے لیے، معیت کے لیے آتا ہے، ساتھ کے لیے. اسم نام، لفظ اللہ، اللہ کا حقیقی نام ہے. اللہ کے نام سے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، بامانہ ساتھ سے، لفظ اسم نام، ساتھ نام اللہ کے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ. یہ با جو ہوتا ہے نا، با یہ مصابت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کو ساتھ ملانے کے لیے آتا ہے. دوسری بات یہ با استعانت یعنی مدد کے لیے بھی آتا ہے، اللہ کے نام کی مدد سے، یہ بھی معنی کر سکتے ہیں اللہ کے نام کی مدد سے یا اللہ کے نام سے. الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے. اب دیکھیے گا اللہ کریم جل شانہ کے جو نام ہے، جو بھی نام عظیم ہے، اسی طرح یہ مہیمن ہو گیا، رحمان ہو گیا، رحیم ہو گیا. یہ اللہ کا نام اس وقت بنتا ہے جب اس کے شروع کے اندر ہم الف لام لگا دیتے ہیں. الرحمن اب یہ اللہ کا نام ہے، الرحیم اب یہ اللہ کا نام ہے. لفظ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور الرحمن الرحیم یہ لفظ یہ اللہ کریم جل شانہ کے صفاتی نام ہے، صفتی نام ہے. ذاتی نام اللہ کا لفظ اللہ ہے. معنی کیجیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ کے نام سے کیا؟ اب ہم جو بھی کام کریں گے نا اس کام کے مطابق ہم شروع میں فعل لائیں گے. یہ بسم اللہ ہے نا، لفظ بسم اللہ. اب اس کے شروع کے اندر ہم فعل نکالتے ہیں اشراؤ، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. وگرنہ شروع کا معنی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر شروع کا کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کا معنی ہو شروع کرنا. عموماً ہم سنتے ہیں نا معنی اس کا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. شروع کس کا معنی ہے؟ شروع تو اس کے اندر کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی شروع ہو. تو لفظ بسم اللہ یہ کسی کے متعلق ہوتا ہے، یعنی شروع کے اندر ہم فعل نکالتے ہیں ویسا جیسا ہم کام کرنا چاہتے ہیں. کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت شروع کے اندر آکلو نکالیں گے، میں کھاتا ہوں اللہ کے نام سے. سمجھ آ گئی؟ کسی کام کے اندر ہم شروع ہونا چاہتے ہیں تو ہم اشراؤ نکالیں گے، اشراؤ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. پڑھنا چاہتے ہیں قرأ یقرأ، اقرأ میں پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے. ویسے ہی فعل نکالیں گے جیسا ہم کام کریں گے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے. شروع کا معنی سمجھ آیا نا بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والے جملے کے اندر شروع کسی کا معنی بھی نہیں ہے.
کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا معنی کیا جائے شروع کرنا، وہ شروع کے اندر ابتدا کے اندر ہم کوئی فعل نکالیں گے، جیسا ہم کام کرتے ہیں ویسا ہی فعل نکالیں گے، اس کا معنی شروع ہے۔ یعنی بسم اللہ سے پہلے ہم نکالیں گے اشرع، میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ، اللہ کے نام سے، الرحمن کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ بسم اللہ کی مختصر سی تعریف اور بسم اللہ کے مختصر سے فضائل، جنہیں یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کا ہمارا سبق بسم اللہ، کل سے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی ابتدا ہوگی۔